أبان مولده أنت بعنصره يأتي ومبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنكم وبات إيوان كسرى وهو منصرع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل العين من صدم وساء سامة غادت بحيرتها ورد باردها بالغيظ حين زمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درم والجن تعطف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وباركة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يكن وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وافتمى في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربت أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبضا به بعد تسبيح ببدنهما نبض المسبح من نحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے آقا کسرا بادشاہ دے محل دے کنگرے گر گئے امام بوسیری فرما دیں جی میں وہ دا محل دوبارہ نہیں نہ جڑیا قیامت تک حضور دے دشمنہ دیاں فوجاں کدی نہیں جڑن گیا ان کر بس حضور آ گئے نیٹو بھی کی کر لیا افغانستان دا کی کر لیا سارے نیٹو بھی جمع ہو گئے تو کی کر لیا انہوں افغانستان دا قلعہ جنگی کیتا نا تھلو پہاڑا دے بھی پانی نکلا ہے لیکن آزانہ تے آج بھی اتھے ہو رہی ہیں نیٹو پڑھ کے کی کر لیا اتھے جناب ایویں سانو یرکائی رکھ دینا نیٹو بیچارے کی کر لیا اے تا چو 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 انہوں کو دلیری آ ہی نہیں سکتی اور تو بمباری کرنا ہو رہے تے پنجے وچ پنجا پا کے گل کرنی ہو رہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ بہت قریب آ رہا کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے ذریعے پوری دنیا تے حضور دے دین دی گل ہوئے گی حضور دا غلام اکھا چکھا پا کے گل کرے گا ستمگر گھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے توجہ اس دین واسطے جدو حضرت جناب ابو طالب نے حضور نے آ کے عرض کی تھی نا کہ جناب پورا عرب خلاف ہو گیا تو ہون کچھ میں ہوں پورے عرب نہ تے میں لڑائی نہیں کر سکتا جدو آ کے آپ دے چچا جان نے گل کی تھی نا تو پتہ حضور نے کی فرمایا فرمایا یا امو لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علا ان اترک هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ بس اسی کی میں پیچھے ہٹئیے فرمایا چاچا جی جی میرے دائیں ہاتھوں تے لوگ سورج رکھ دیں تے بائیں ہوتے رکھ دیں چند تے کمن دین دا کم چھڑ دے تے چاچا جی میں اس وقت تک کرنا حتی یظہرہ اللہ یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا پھر او آلے کا ترجمہ میری زبان جلدی حضور دا کی معنی بندہ کرے کی معنی کرے آج امتی موت کرو ڈر دے مولانا او آلے کا دا کی معنی کرے میں تو نہیں کر سکتا میری تو زبان جلدی ہے بہ کے گلا کر دے ہو تسی ہاں او آلے کا فی ہے اس دین کی خاطر اب میں کیا ترجمہ کروں میرے پاس تو نہیں ہے لفظ ترجمہ کرنے ان لوگوں کے سامنے کروں جو بیٹھ کر دین کے بارے میں آپ کی بات نہیں کر رہا آپ تو حضور کے غلام ہیں 12 بجے تک کون بیٹھتا ہے اور آپ کے چہرے آپ کے چمک رہے ہیں کہ گل بھی جو ہو رہے او آلے کا فیے دا مانا کچھ کسی کو لے جاؤ سویرے کرانا جڑے گھرج بہ کے دین دے خلاف گلا کر دیں بازارج بہ کے دین دے خلاف گلا کر دیں کوٹج بہ کے حضور دے گستاخاں نو رہا کر دیں
کھاندے اتھوں دان تے جا کے یورپ بیان ہور دیں دیں انہاں کو جا کے ترجمہ کراؤ حضور نے لفظ کی فرمایا جب تک دین غالب نہ آئے تو میں نے کرتے رہنا ہے یا او آلے کا فی ہے یا پھر میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جاؤں تو ما ترکت ہوں چچا جان اس کام کو میں چھوڑنے والا نہیں دسواں ذرا اس چلے ہو تسی بہ کے ہمیں تبصرے کرتے رہتے ہو اس دین دے بارے اس دین دے بارے حضور نے خود ایک گل فرمائی ہے اور عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد خفت فی اللہ وما يخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یؤذى احد ولقد اتت علی 30 من بین لیلۃ ویوم ما لی ولبلال طعام یاکلہ ذو کبد الا شیء یواریہ ابط بلال۔ اے سن کے نا تہاڈا جگر پھٹنا چاہیے ہے حدیث۔ انس بن مالک 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، فرمایا میں رسول اللہ کو سنیا حضور فرماندے دنیا اتے جتنا مینوں ڈرایا گیا نا اور کائنات آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی رسول نو نہیں ڈرایا گیا۔ تے خالی تواڈے گھر پولیس پوچھن آ گئی آپ کا لبیک سے تعلق ہے تے تواڈی ٹنگا ایویں کمن لگ پہ دیا انہیں کہا تعلق ہی کیوے بچہ یہ تے قبر جی لبیک ہوئے گی حشر جی لبیک ہوئے گی۔ یا رسول اللہ